ولی کی غزل گوئی کے بعد ہم شامل نصاب میر تقی میر کی غزل راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا کی تشریح کا مطالعہ کر رہے تھے ہم۔ کل ہم نے غزل کا مطلب والا شعر کی تشریح دیکھی ہے، لیکن آج بھی ہم پوری غزل کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ولی کے مطلب والا شعر کچھ اس طرح ہے کہ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ درجہ والا شعر میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مختلف دور ہوتے ہیں، اسی طرح سے عشق کا بھی ایک حسین دور ہوتا ہے، جس میں ہر زمانے کا نوجوان طبقہ عشق میں گرفتار ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور جب وہ عشق میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہ نوجوان اپنے معشوقہ کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب عاشق اپنے معشوق سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ آہوازاری کرتے ہوئے رونے لگتا ہے۔ نیز بعد ازاں وہ آگے بڑھ کر مختلف مسائل سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ عشق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک نہ جانے عاشق اور معشوق اپنے اپنے درد و خرب میں مبتلا رہتے ہیں۔ غزل کا دوسرا شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا۔ مختلف ناقدین کا خیال ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنی مکمل اکائی اور مکمل مفہوم بیان کرتا ہے۔ مذکورہ بالا شعر بھی ایک اپنا مفہوم و اکائی کے ساتھ قارئین کے سامنے آتا ہے۔ یہ شعر بھی شاعر میر تقی میر کی بلند خیالی کا غماز ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ گھنی تاریکی رات کے بعد قافلے میں صبح ہوئی ہے، لیکن چند ایک غافل اب بھی گہری نیند میں ہے۔ یہ نیند دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد آنے والی رات کی نہیں، بلکہ عہد حاضر میں نظر آنے والے مسائل سے بے خبر رہنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں شاعر ہر عام و خاص انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کر رہا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا۔ تو غافل یہاں پر سونا، یہ نیند میں سے سونا نہیں ہے، بلکہ حالات حاضرہ سے بے خبر ہونے کو سونا کہا گیا ہے۔ چلیے اس کے غزل کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا تیسرا شعر ہے، جس میں میر اردو کے خدائے سخن بھی کہلاتے ہیں اور اپنے زمانے کے خط آور شعراء میں شامل کیے جاتے ہیں۔ البتہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کائنات کی زمین سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی تخم یعنی بیج پودے کی شکل میں اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے تخم اور سبز سرزمین کی خواہش ہوتی ہے اچھی بارش ہو، تاکہ کسان کی بوئی گئی زمین میں اچھا غلہ پیدا ہو، تاکہ اس درپیش حل ہو جائے، یہی اس کی خواہش ہے۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے۔ یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں، یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں، داغ چھاتی کے عبث دھوتا ہے کیا۔ میر تقی میر غزل کے وہ بڑے شاعر ہیں جن کے بغیر اردو شاعری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ مذکورہ بالا شعر انہی کی غزل کا چوتھا شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ عشق کے نشان کوئی معمولی نشان نہیں ہوتے، اس زمین و زمان کے تمام اثرات ہوتے ہیں، انہی اثرات کے تئیں داغ چھاتی یعنی دل کا درد پیدا ہوتا ہے، اور سبب یہ ہے کہ عشق میں انسان نہیں رہتا بلکہ عشق کا بیمار بن جاتا ہے، اور یہ داغ دل کسی طرح سے مٹتا نہیں۔ اس غزل کا مقطع والا شعر دیکھیے کہ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو راہے گا ہوتا ہے کیا۔ دیکھیں اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس میں صنعت تنمی کا استعمال کیا گیا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی
غزل کا مختے والا شعر ہے، کیوں تو اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ تلمی، صنعت تلمی یعنی جس میں کوئی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، لہٰذا اس میں شاعر میر نے تاریخی واقعہ یوسف زلیخا کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارتاً یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین و جمیل تھے کہ وقت عزیز کی شہزادی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کے آگے رائے گاں ثابت ہوئے۔ اس طریقے سے میر تقی میر نے اپنے غزل میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے۔